بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور ہم آپ سے مخاطب ہیں NJB ویوز اسلام آباد سے. آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور جو خبریں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ ان خبروں کا تعلق ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہے، ان خبروں کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے، اور ان خبروں کا تعلق PDM حکومت کے مستقبل سے بھی ہے، نواز شریف کی واپسی سے بھی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا جو پلان ہے سوشل میڈیا کا اور جو کمپین ہے اس کے متعلق بھی ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس لیے یہ آج 4 اہم ٹاپکس ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں. رمضان المبارک ناظرین بڑا اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک 1 سال پہلے اپریل میں رمضان المبارک کے دوران جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ رات ہم سڑکوں پر تھے جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی، اور اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر کبھی وزیر اعظم ہاؤس اور کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کے چکر لگا رہے تھے. ہم موقع پر موجود تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے بھی موجود تھے، اور یہ ساری ایکٹیویٹی ہم نے خود دیکھی. اس پہ جو ہے ہم تفصیلاً تو بات کریں گے بعد میں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں جب یہ ڈیٹ آئے گی، لیکن بتانا آپ کو یہ ہے کہ اب بھی رمضان المبارک ہے اور PDM کی حکومت کو بھی 1 سال ہونے والا ہے. اسی رمضان المبارک میں گزشتہ سال تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور چونکہ خان صاحب سائفر کا ایک بیانیہ جو ہے وہ فلوٹ کر چکے تھے، انہوں نے اس بیانیے کو لانچ کیا تھا، اور کس طرح تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، کس طرح PDM کی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اکٹھے پلان بنا کے تو جو ہے وہ اس حکومت کو گرایا تھا. اور پھر اب بھی جو ہے وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا جب اسپیکر کی نے غلط رولنگ دی اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کروائی، تو رات کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھل گئی، اور چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے از خود نوٹس لے کے اس اسپیکر کی رولنگ کو اڑایا تھا، اور اڑانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. آج بھی وہی سپریم کورٹ ہے اور آج بھی وہی PDM کی گورنمنٹ ہے جو اب آمنے سامنے ہیں. سپریم کورٹ نے 1 سال پہلے بھی انٹروین کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اب بھی جو ہے اس رمضان مبارک میں بھی انٹروین کیا ہے. سیاسی معاملات میں جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ سیاسی معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، اور ایک ثالث کے کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ رمضان المبارک جو ہے وہ پچھلے رمضان المبارک سے ذرا مختلف ہوگا، اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. فیصلہ سپریم کورٹ سے متعلق بھی جو ہے وہ ہوگا، اور فیصلہ PDM حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بھی ہوگا، اور اسی رمضان میں جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے واپس کب آنا ہے، کیونکہ حالات ایسے اب بن چکے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے بغیر جو ہے یہ ساری کمپین مکمل نہیں ہو سکتی. اور چونکہ رمضان المبارک ہے اور 11 تاریخ کو یعنی کہ 10 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم کرے، اور جب یہ فنڈ فراہم نہیں ہوں گے یا سیکورٹی پرسنل جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں گے سیکورٹی پلان کے لیے، تو پھر سپریم کورٹ خود جو ہے اس پہ کارروائی کرے گی. اس لیے جو ہے وہ اس رمضان میں کوئی بھی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. ایک تو سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ PDM حکومت کا وہ قانون سازی ہے، اور اگر یہ قانون بن جاتا ہے اور چیف جسٹس پاکستان کا از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہوگی اور ایک بہت بڑا اقدام بھی ہوگا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک کمیٹی کو اپنے اختیارات جو ہے وہ تفویض کریں، اور ایک قانون کے ذریعے جو ہے وہ ایک کمیٹی کو اختیار دیے جا رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی خبر ناظرین اسی رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جناب عمر تا بندیال کے خلاف
ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا جائے. ایک درخواست جو ہے وہ ایک وکیل کے ذریعے تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ پہنچی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی ریفرنس فائل کیا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اس 8-9 رکنی بینچ, پھر 7 رکنی بینچ اور پھر 5 رکنی بینچ رہ گیا الیکشن کے حوالے سے جو سو موٹو تھا, اس کے بڑے اہم جج جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ناظرین, کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں گھسیڑا ہے اور سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ جو اختلافات سپریم کورٹ کے اندر چل رہے ہیں اس کے بعد صورتحال نارمل ہو سکے گی. ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس صورتحال میں مزید کشیدگی آئے گی, اور جو ہے اس جو ٹکراؤ کے اور تناؤ کا ماحول ہے اس میں اضافہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک اضافہ ہوتا ہے اور کس حد تک سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے, یا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے معاملات میں جو ہے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا, لیکن اس رمضان میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جو کہ بہت بڑی خبر ہوگی, اور بہت بڑی جو ہے وہ خبر پوری دنیا کے لیے ہوگی کہ پاکستان میں یہ کیسے ہوا. پھر اسی رمضان المبارک میں ناظرین نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی اعلان متوقع ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے آج سے کچھ چند دن بعد جو ہے وہ مکہ معظمہ اور مدینہ شریف جانا ہے عمرہ کے لیے, اور انہوں نے وہاں پہ ان کو وہاں پہ شاہی مہمان کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوگی, اور شاہی خاندان کی طرف سے انہیں جو ہے وہ مدعو کیا گیا, سعودی حکومت کی طرف سے انہیں دعوت دی گئی ہے. تو اس صورتحال میں نواز شریف وہاں پر ہوں گے مدینہ شریف میں, اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ وہاں پر ہوں گے مدینہ شریف میں, اور مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہاں پر ہوں گے. اور ایک یہ وہاں پر صلاح مشورہ ہوگا اور بیٹھک ہوگی عمرہ کے ساتھ ساتھ اور مدینہ شریف میں حاضری کے ساتھ ساتھ کہ پلان کیا بننا ہے حکومت کے لیے, اور جو آنے والے الیکشن ہیں اس کے حوالے سے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف عمرہ کے بعد وطن واپس جو ہے وہ پہنچیں اور یہاں پہنچ کر اپنے جو ہے معاملات کو آگے چلائیں, اور جو کمپین ہے مسلم لیگ نون کی اس کو لیڈ کریں. فیصلہ ہونے والا ناظرین, اور فیصلہ نواز شریف ہی کریں گے کہ انہوں نے کب آنا, لیکن حالات و واقعات اور ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف جلد وطن واپس آنے والے ہیں. ہو سکتا ہے عید جو ہے وہ یہاں گزاریں پاکستان میں, یا عید کے بعد جو ہے وہ فوری یہاں پر لینڈ کریں, لیکن اس سے پہلے جو سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان تناؤ ہے یا سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان لڑائی ہے اس کا خاتمہ بھی جو ہے وہ نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی پہلے ہو جائے, یہ پہلے فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد جو ہے وہ وطن واپس پہنچیں تاکہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں. اور جو کمپین ہے مسلم لیگ نون کی اور جو جماعت ہے مسلم لیگ نون کی, اور جو عوام کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, ان کے ووٹرز کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا نے بھی ایک بھرپور پلان ترتیب دیا ہے. وہ پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سامنا کیا جائے, اور انہیں کاؤنٹر کیا جائے کہ جس طرح ٹرولنگ ہوتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی, اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے یا جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں یا عسکری قیادت ہے اس حوالے سے, تو اس کا بھی بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے ان کے سوشل میڈیا نیٹ ورک میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کمپین شروع کی تھی اور جو بار کوڈ دیا تھا اس میں لاکھوں لوگ اس وقت تک جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں, اور یہ ایک بھرپور طریقے سے کمپین شروع ہونے والی ہے. یہ سوشل میڈیا وار ہوگی, اور اس سوشل میڈیا وار کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے گا, اور الیکشن کمپین بھی اس کا حصہ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے لانچنگ کب کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ,
تاکہ یہ کمپین باقاعدہ لانچ ہو اور لوگوں کے ساتھ رابطے روابط جو ہے مزید اس کو بہتر بنا سکیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں ناظرین، اور جب یہ چیزیں اس پر عمل درآمد ہوگا تو کافی بھونچال جو ہے وہ آنے والا ہے، کافی چیزوں نے شیک ہونا ہے، اور جس میں سپرنگ کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہے، جس میں پی ڈی ایم حکومت بھی شامل ہے، جس میں نواز شریف کی سیاست بھی شامل ہے، اور جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست بھی شامل ہے، اور جس میں عمران خان صاحب کی سیاست بھی شامل ہے، جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے سٹیک ہولڈر کہتے ہیں اس ملک کی سیاست کے، ان کے متعلق بھی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ چونکہ ان کے مختلف کیسز جو ہے خان صاحب کے جو ہے وہ عدالتوں میں موجود ہیں، ٹیریان وائٹ کیس ہے، اے ٹی سی میں جو ہے وہ کیسز ہیں، باقی لاہور ہائی کورٹ میں کیسز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز ہیں۔ تو ان الیکشن کمیشن کا جو سب سے بڑا کیس ہے، اس میں اگر فیصلہ ایسا آتا ہے ناظرین، تو پھر خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور نااہل ہو جاتے ہیں کسی فیصلے میں، تو پھر بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ جو دنگا فساد اور ہنگامہ آرائی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کی تھی، اور جو زمان پارک اور جوڈیشل کمپلیکس میں کیا تھا، تو اس سے یہ ایک صورتحال واضح ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، لیکن گورنمنٹ نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور بین کی طرف جو ہے حکومت نہیں گئی تھی۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ شاید ایسا آ جائے کہ جس سے تحریک انصاف کے چیئرمین کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے کسی فیصلے میں۔ ہو سکتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جائے، کیونکہ ابھی تک تو جن سٹیج پہ کیسز ہیں اس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، توشہ خانہ کیس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، اور جو ہے ٹیریان وائٹ کیس میں جو ہے وہ جو کیس چل رہا ہے، پھر نیب کے معاملات میں جو کیسز ہیں، توشہ خانہ کیس نیب میں بھی چل رہا ہے، اس کی انکوائری چل رہی ہے، تو اس میں بڑا ایک اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ تو لہذا رمضان المبارک جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور آج سے کوئی 14-15 دن بعد جو ہے، یا ان 14-15 دنوں میں ودن 2 ویکس جو ہے کوئی نہ کوئی بڑی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے، اور یہ خبر کس کے متعلق ہوگی، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا جو ہے وہ عید، آنے والی عید جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے مشکلات کا جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، اور اس عید کے بعد ایک نئی چینج، ایک نئی تبدیلی کہا جا رہا ہے کہ وہ تبدیلی آئے گی اور معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب یہ تبدیلی کیا ہوگی، جو سورسز، جو ذرائع جو ہے جس پہ کام کر رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ عید جو ہے وہ اچھی خبر لے کے نہیں آئے گی، تو لہذا ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔